حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کافی عمر دراز ہو گئے، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی، یا اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، ہم مجھ سے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے، آپ مجھے اولاد عطا فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اولاد عطا فرمائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں۔ حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا اور ان کو آزمائش میں ڈالا، اور ان کو یہ حکم ہوا کہ اے ابراہیم، تم اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو فلاں علاقے میں، فلاں دور دراز علاقے میں چھوڑ کر آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس فرمان کے مطابق اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلتے ہیں، چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ بالکل ایک چٹیل میدان، ایک بیابان جنگل کی شکل میں ایک میدان آتا ہے، وہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ جب چھوڑ کر چلنے لگتے ہیں، حضرت ہاجرہ ہاتھ پکڑ کر یہ کہتی ہے کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو، ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم جواب دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ کا جواب یہ ہوتا ہے، اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو پھر ہماری بھی یہی مرضی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، آگے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے جب وہ آگے چلے جاتے ہیں تو آگے جا کر دعا کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ 13ویں پارے کے اندر 18 صفحے کے اوپر یہ پورا رکوع موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے اس پورے واقعے کی منظر کشی کی ہے۔ حضرت ابراہیم جب آگے بڑھتے ہیں اور ان سے آگے نکل کر چھپ جاتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ پروردگارا، میں نے اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو ایک ایسے بیابان جنگل میں بسا دیا ہے کہ جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، جہاں پر سبزے کا ہریالی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، جہاں پر انسان کا ایک بچہ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، اپنے اہل و عیال کو ایسے جنگل میں چھوڑ کر آ گیا ہوں، ایسے جنگل میں بسا دیا ہے۔ یا اللہ، میری دعا یہ ہے کہ آپ ان کو ایسا بنائیے کہ وہ نماز قائم کرے، ان کے دل دین کی طرف جھکیں، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے جا کر دعا کی، اور اس میں یہ دعا بھی کی جو آخری دعا ہے کہ یا اللہ ان کو پھلوں میں سے، فروٹس میں سے رزق عطا فرمائیے۔ یہ جو علاقہ تھا جہاں پر حضرت ابراہیم، اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر آئے تھے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں آج مکہ آباد ہے، جہاں کعبہ آباد ہے۔ آپ غور کیجئے، حضرت ابراہیم کی یہ دعا ہے جو آج تک چل رہی ہے، اور آج تک اس کے برکتیں، اس کی رحمتیں نظر آتی ہیں کہ آپ کو دنیا کا کوئی بھی پھل، دنیا کا کوئی بھی فروٹ اگر آپ کو تلاش کرنا ہو تو مکے کے اندر ضرور مل جائے گا۔ ایسا ممکن ہے کہ مکے کے علاوہ مدینے میں آپ کو وہ پھل نہ ملے، جدے کے اندر نہ ملے، ریاض کے اندر نہ ملے، دمام کے اندر نہ ملے، مگر مکے کے اندر وہ پھل آپ کو ضرور مل جائے گا۔ حالانکہ مکے کے اندر اس کی کھیتی نہیں ہوتی۔ مکہ ایک بنجر علاقہ ہے، ایک پہاڑی علاقہ ہے، ایک بالکل خشک علاقہ ہے، وہاں کوئی کھیتی ویتی، فروٹس وغیرہ کی کوئی کھیتی وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت ہے، آپ کوئی بھی پھل چاہتے ہو، کسی بھی پھل کی تلاش میں، جستجو میں ہے، تو آپ مکے کے اندر غور کیجئے، آپ کو پھل مکے کے اندر ضرور مل جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ آگے جب آن کا ایک دوسرا مرحلہ آتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى۔ یہاں پر رک کر میں پیچھے مڑ کر ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم چھوڑ کر چلے گئے، اب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل اکیلے، تھوڑا سا کھجور، تھوڑا سا پانی جو حضرت ابراہیم ان کو دے کر گئے تھے، آخر وہ کب تک چلتا، کتنے دنوں تک باقی رہتا؟ بالآخر وہ ختم ہو گیا۔ اب نہ پانی ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ اب حضرت اسماعیل پیاس کی وجہ سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، چھوٹے سے بالکل دودھ پیتے بچے ہیں، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، پانی نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ کو ان کی یہ کنڈیشن دیکھی نہیں جاتی، سب طرف، چاروں طرف جہاں بھی وہ نظر اٹھاتی ہے تو بالکل بیابان جنگل موجود ہے۔ یہ قرآن
کریم کہہ رہا بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑتی ہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ کبھی جاتی ہیں صفا کی طرف، کبھی جاتی ہے مرو کی طرف، کبھی جاتی ہے صفا کی طرف. صفا ایک پہاڑی کا نام ہے، مرو بھی ایک پہاڑی کا نام ہے. قرآن کریم کے اندر ان کا ذکر موجود ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ دونوں کی دونوں پہاڑیاں اللہ کی شعائر میں سے، شعائر اسلام میں سے. کبھی وہ صفا کی طرف جا رہی ہیں، کبھی وہ مروہ کی طرف جا رہی ہیں. صفا کی طرف جاتی ہیں تو دل میں خیال آتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ میرا بچہ اکیلا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی بھیڑیا اٹھا کر لے جائے یا کوئی اٹھا کر لے جائے اور اس کو ہلاک کر دے. پھر وہ مرو کی طرف پھر وہ دوڑ کر آتی ہیں، بچے کو دیکھتی ہیں، پانی نہیں ملتا ہے تو پھر صفا کی طرف جاتی ہیں. صفا سے پھر اسی خوف کے اندر واپس آتی ہے، بچے کو دیکھتی ہیں، پھر دوبارہ مروہ کی طرف جاتی ہے. اسی طریقے سے وہ 7 چکر لگاتے ہیں، 7 چکر لگاتی ہے. اللہ رب العزت کو ان کی یہ حرکت، ان کا یہ عمل اس قدر پسند آیا. حاجی جب حج کرتا ہے، حاجی کا حج تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کر لیں. حاجی جب حج کرتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، دوڑ لگاتا ہے کہ جیسے ہزاروں سال پہلے حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے دوڑ لگائی. آگے تاریخ آگے بڑھتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم یہ کہتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني، کہ جب حضرت اسماعیل اس لائق ہو گئے، یعنی اتنی عمر کو پہنچ گئے کہ اب وہ سمجھدار ہو گئے، ان کے اندر شعور پیدا ہو گیا اور اس لائق ہو گئے کہ وہ اپنے بوڑھے باپ کی مدد کر سکے، ان کا ہاتھ بڑھا سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے آزمائش میں ڈال دیا. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا اور حضرت ابراہیم نے اس خواب کو شیئر کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. اور قرآن کریم یہ کہتا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے بیٹے، حضرت ابراہیم اسماعیل سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، آپ غور کر لیجئے کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے. یہاں پر میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ نبی کا خواب وہ ہم جیسوں کہ ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا ہے. نبی کا خواب وہ الگ خواب ہوتا ہے. نبی کا خواب وہ اللہ کا ایک حکم ہوتا ہے. نبی کا خواب وہ وحی کی ایک شکل ہوتی ہے. اس لیے نبی کا خواب ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل سے کہا کہ میں تم کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو تم غور کر لو کہ تمہاری کیا رائے ہے. قرآن کریم ہمیں یہاں ایک لیسن دینا چاہتا ہے، ایک سبق دینا چاہتا ہے کہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم کتنے بڑے آدمی ہیں، اللہ کے مقدس نبی ہے. ان کا ایک بچہ چھوٹا سا ہے، وہ اپنے بچے کو ایک چیز کا حکم دے رہے ہیں مگر اس کو فورس نہیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر رہے ہیں، پہلے اس سے مشورہ کر رہے ہیں، اس کی رائے معلوم کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں تم کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں. فانظر، آپ غور کیجئے، فانظر، آپ غور کیجئے ماذا تری، کہ آپ کیا صحیح سمجھتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کیا جانا چاہیے. تو یہاں قرآن کریم یہ سبق دے رہا ہے بڑوں کو کہ جب بڑے کوئی ڈیسیژن لینا چاہیں اپنے چھوٹوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے چھوٹوں کے بارے میں کوئی بات ان سے کہنا چاہیں، کوئی فیصلہ، ان سے کوئی فیصلہ کرنا چاہیں، تو قرآن کریم یہ لیسن دے رہا ہے، یہ سبق دے رہا ہے کہ ان سے مشورہ کریں، ان سے ان کی رائے معلوم کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہو، آپ کی کیا مرضی ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو جو بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے بڑے پن کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، قرآن کریم کے اس سبق سے بھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہم نے جو کہہ دیا یہی حق ہے، یہی صداقت ہے، اس کے علاوہ کوئی صداقت نہیں ہے، بس آپ کو یہی کرنا ہے. یہ جو بات ہے، یہ جو ہماری سوچ ہے، ہمارا خیال ہے، یہ قرآن کریم کے اسپرٹ کے اکارڈنگ نہیں ہے، قرآن کریم کی روح کے مطابق نہیں. بہرحال آگے بات بڑھتی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس کو کر ڈالیے. آپ میری بات کر رہے ہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ میں انشاءاللہ پورے طریقے پر صبر کروں گا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں. بہرحال حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کو کہتے ہیں کہ اسماعیل کو تیار کراؤ، مجھے کہیں لے کر جانا ہے. حضرت ہاجرہ اسماعیل کو تیار کر دیتی ہے. حضرت ابراہیم اسماعیل کو لے کر چلتے ہیں تو راستے میں شیطان 3 مرتبہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور ابراہیم کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ابراہیم یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک خواب کی وجہ سے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتے ہو، ایک خواب کی وجہ سے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانا چاہتے ہو، یہ کیا بے عقلی کی بات ہے. حضرت ابراہیم کنکر اٹھاتے ہیں اور کنکر مار دیتے ہیں. حضرت ابراہیم کا یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا، 3 مقامات پر جہاں پر انہوں نے شیطان کو کنکر مارا، ان کو
जमरा उला, जमरा वुस्ता और जमरा अक़बा कहते हैं हाजी जब हज करता है उन 3 मकामात के ऊपर इसी तरह कंकरी मारता है जिस तरह हज़रत इब्राहीम ने शैतान को कंकरी मारी थी। तो मैंने एक बात आपसे कही थी कि हज और क़ुरबानी ये एक दास्तां है, ये एक इश्क़ व मोहब्बत, ये इश्क़ व मोहब्बत का एक इम्तिहान है, उसकी एक शक्ल है। इसकी रूह के अंदर, इसकी तह में जब कोई जाता है तो उसको यही बात समझ में आती है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके इश्क़ को, उनकी मोहब्बत को आजमाना चाहते हैं। बहरहाल जब हज़रत इब्राहीम इस्माइल तैयार हो गए, फलमा असलमा वतल्लहु लिलजबीन, जब दोनों तैयार हो गए, कुरान करीम कहता है और हज़रत इब्राहीम ने इस्माइल को पेशानी के बल लिटा दिया। अब वो छुरी चला रहे हैं, छुरी चलने के लिए तैयार नहीं। ऊपर से वही आती है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते हैं, क़द सद्दक़्त रुया या इब्राहीम क़द सद्दक़्त रुया, कि इब्राहीम तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। असल मकसद हमारा इस यानी बेटे की कुर्बानी नहीं था, असल जो मकसद था वो तुम्हारा इम्तिहान था। हम ये देखना चाहते थे कि तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह की कितनी मोहब्बत है, तुम अल्लाह के लिए अपनी क्या चीज़ें कुर्बान कर सकते हो। इंसान को इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा चीज़ उसकी औलाद होती है, उसके माँ बाप होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनका इसीलिए इम्तिहान लिया कि मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर इस्माइल की मोहब्बत ज़्यादा है या हमारी मोहब्बत ज़्यादा है। क्या तुम अपने माल को कुर्बान कर सकते हो, अपने बेटे को कुर्बान कर सकते हो हमारे लिए। ये वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, लो ये मेढ़ा हाजिर है, इस मेढ़े की कुर्बानी करो। तुम अपने इम्तिहान के अंदर, तुम अपने आजमाइश के अंदर 100% कामयाब हो गए। रिवायत के अंदर आता है, ज़मख़शरी कशाफ के अंदर लिखते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम छुरी चला रहे हैं इस्माइल की गर्दन पर, तो हज़रत जिब्राईल मेढ़ा लेकर आ रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। तो हज़रत जिब्राईल को ये ख़तरा हो रहा है कि कहीं छुरी न चल जाए और इस्माइल की गर्दन न चली जाए, इस्माइल की गर्दन न कट जाए। तो वो हज़रत इब्राहीम को मुतनब्बे करने के लिए कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत जिब्राईल हज़रत इब्राहीम को मुतनब्बे करने के लिए बोलते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम जब देखते हैं कि जिब्राईल आ रहे हैं, मेढ़ा लेकर आ रहे हैं, तो वो बोलते हैं उसके जवाब में ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। हज़रत इस्माइल जब देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी आजमाइश को कामयाब कर दिया है और मुझे आज़ाद कर दिया और मेरे बदले में जन्नत से एक मेढ़ा बेच दिया है, तो वो कहते हैं अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है और सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए। मेरे भाइयों, ये हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दास्तान है। आपने गौर किया होगा तो आपको ये बात मालूम हुई होगी कि हर एस्पेक्ट के, हर किनारे में, हर जाविये से इसके अंदर इश्क व मोहब्बत की एक दास्तां मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहीम का इम्तिहान लेना चाहते थे, इसलिए इस तरीके से कई तरीक़ों से उनका इम्तिहान लिया।